السلام علیکم، ویلکم دی لیجنڈس پر۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے مجاہد سپہ سالار کمانڈر کی کہانی جو اپنی زندگی کی کبھی بھی کوئی جنگ نہیں ہارے تھے۔ جی ہاں دوستو، ہم دی لیجنڈ کے اس ایپیسوڈ میں بات کرنے والے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کے متعلق۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کو ہر مسلمان ان کی شجاعت، بہادری، حکمت اور وفاداری اور دین اسلام کے لیے خالصتاً لڑنا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہ ہارنا، ان سب وجہ سے وہ مسلمانوں میں بہت مانے اور جانے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج بھی حضرت خالد بن ولید کا نام جنگی سپہ سالاروں میں سب سے اوپر آتا ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں دی لیجنڈ کے اس ایپیسوڈ میں حضرت خالد بن ولید کی سٹوری۔ حضرت خالد بن ولید کا نام خالد بن ولید، کنیت ابو سلمان، لقب ان کا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار، اور ان کا قبیلہ بنو محضر جو کہ قریش کا طاقتور اور مشہور قبیلہ تھا۔ اسلام سے قبل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے اسلام سے پہلے قریش کے مشہور اور بہادر فوجی سپہ سالاروں میں سے تھے۔ غزوہ احد میں انہوں نے مسلمان فوج کو پیچھے سے حملہ کر کے عارضی طور پر فتح حاصل کر لی تھی، تاہم ان کا ذہن اور سوچ ہمیشہ سچائی کی طرف ہی مائل تھی۔ ان کا اسلام قبول کرنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ جب ان کا دل دنیا کی نفرت اور جھوٹ سے بھر چکا تو انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو انہیں دیکھ کر فرمایا، اے خالد، تم جیسی ذہنی شخصیت کا اسلام سے دور رہنا ممکن تھا ہی نہیں، اللہ نے تو تمہیں اسلام کے لیے چنا تھا، سیف اللہ بننا۔ مسلمان ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کا سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار بننا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے اسلام قبول کرنے کے بعد ہر جنگ میں اپنی فوجی صلاحیتوں کو منوایا۔ غزوہ مؤتہ میں جب 3 مسلمان کمانڈر شہید ہو گئے تو انہوں نے لشکر کی قیادت سنبھال لی اور 30,000 مسلمانوں کو 2 لاکھ رومی فوج سے بچا کر واپس لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سیف اللہ یعنی انہیں مؤتہ کے بعد ان کا وہاں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو صحیح سلامت واپس لے کر آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کے بعد ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید کی بڑی بڑی فتوحات بھی اس ویڈیو میں ہم شامل کرتے چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما نے کئی عظیم جنگوں میں اسلام کو فتح دلائی۔ غزوہ مؤتہ پہلی بار قیادت سنبھال کر دشمن کو پیچھے ہٹا دیا، اتنی بہادری اور جرأت کے ساتھ لڑے کہ 2 لاکھ مسلمان 30,000 مسلمانوں سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ فتح مکہ کے خون بہائے بغیر فتح کیا۔ حضرت خالد بن ولید نے مکہ کو اپنی شجاعت اور حکمت عملی کی وجہ سے مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کر لیا۔ اور تیسری جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ جس میں کئی قاری شہید ہوئے۔ پھر جنگ قادسیہ، ایران کی فوجوں کو شکست دی۔ جنگ یرموک، رومی سلطنت کے خلاف عظیم فتح۔ تو حضرت خالد بن ولید جن کی بہت بڑی بڑی فتوحات اسلام میں شامل ہیں، رہنمائی اور حکمت عملی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی فوجی صلاحیت، حکمت عملی اور میدان جنگ میں فوری فیصلہ سازی بہت مشہور تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت خالد
کو فوج سے ہٹانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں فوج کی قیادت سے ہٹا دیا تاکہ لوگ ان کی شخصیت کے بجائے صرف اللہ پر توکل کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی شکایت اور بغیر اعتراض کیے اپنا عہدہ چھوڑا اور کہا، میں اللہ کے لیے لڑتا ہوں، کسی عہدے کے لیے نہیں لڑتا۔ یہ وفات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما 21 ہجری میں حمص سوریہ میں وفات پائی۔ ان کی سب سے دردناک بات یہ تھی کہ میں ہر جنگ میں شریک ہوا لیکن موت بستر پر آئی۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی تلوار بستر پر ٹوٹ گئی۔ نتیجہ یہ بات عجیب نہیں، جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہار نہیں سکتے تھے کیونکہ ان کو اللہ کی تلوار اس کا لقب مل چکا تھا، اور اللہ کی تلوار کبھی جھکتی نہیں ہے، کبھی ٹوٹتی نہیں ہے۔ پھر اللہ اس کو جب اپنے حکم سے انہیں صحیح سلامت اپنے پاس بلا لیا اور اللہ نے اپنی تلوار مسلمانوں سے واپس لے لی۔ نتیجہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہم یہ سبق دیتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو تو اللہ کا بندہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی۔ ان کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، سب کچھ چھوڑ دینا، اپنی مال اولاد اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، یہی ضروری ہے۔ تو ہم یہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی سب سے مشہور جنگ جو کہ جنگ یرموک جو 636 عیسوی میں ہوئی، اس کا ذکر کرتے چلتے ہیں۔ یہ جنگ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ تھی جس میں حضرت خالد کی قیادت میں مسلمان فوج نے رومی سلطنت کی ایک بڑی فوج کو فیصلہ کن شکست دی۔ جنگ یرموک کی اہمیت، اس جنگ کا مقام یہ تھا، یہ جنگ یرموک کے مقام پر واقع ہوئی جو کہ شام اور اردن کے درمیان واقع ہے، اور ان کے مخالف جنگ میں رومی سلطنت کی فوجیں شامل تھیں جس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی، جبکہ مسلمان فوج کی تعداد تقریباً 30,000 تھی، اور ان کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمان اور ان کی فوج کی قیادت کی، اور ان کی حکمت عملی اور جنگی صلاحیتوں نے دشمن کو بری طرح شکست دی۔ نتیجہ مسلمان اور ان کی قوم اور مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کے نتیجے میں شام کے علاقوں میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ اس جنگ کے بعد رومی سلطنت کے اثر و رسوخ میں کمی واقع ہوئی اور مسلمانوں کے لیے شام اور اردن کے علاقے فتح کرنے کی راہ ہموار ہوئی۔ جنگ یرموک کی اہمیت اسلامی تاریخ میں کیا ہے؟ یہ جنگ اسلامی فتوحات کی ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی حکمت عملی اور جنگی مہارت نے اس جنگ کو ایک عظیم کامیابی جنگ بنایا۔ اس جنگ کے ذریعے مسلمانوں نے اپنی فوجی طاقتوں اور عزم کا لوہا منوایا جس کا اثر پورے خطے میں پڑا۔ جنگ یرموک کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہما کی بہترین جنگوں میں شامل کیا جاتا ہے، اور اس میں ان کی قیادت اور حکمت عملی کی بدولت اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب رقم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کی زندگی اسلام اور اسلامی تاریخ کے عظیم ترین جنگجوؤں میں شامل ہوتی ہے۔ ان کی سب سے مشہور جنگ جو کہ ہم نے ابھی جنگ یرموک جو کہ ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا، تو حضرت خالد بن ولید کے متعلق اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔